اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد ناکامی نہیں۔ یہاں قرآن نے دو چیز کا نام لیا، جنت اور جہنم۔ جنت کے تذکرے ہم نے بارہا سنے، جہنم کے بھی سنے۔ ایک بات یہ ہے، حدیث میں آتی ہے جہنم کا ایک دوسرا نام ہے نار۔ نار کا معنی آگ۔ آگ آگ چاہے چھوٹی بھی ہو، آگ ہے، بڑی ہو تو تباہی مچا دیتی ہے۔ جس طرح امریکہ میں آج آگ نے تباہی مچائی ہے، اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں اس کو بجھانے کے لیے، اور یہاں ہم مسلمان اتنے بے حس ہو چکے ہیں، بجائے سبق لینے کی اپنی محنت کی کمائی خرچ کر کے آگ خریدتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے۔ احساس کیا ہے ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ فلسطین والے فلسطین پھوڑ لے گئے، ہم تو بس اپنی جان اپنی مال انجوائے کرنا ہے، بس کچھ بھی ہو جاوے نا دنیا میں، میرے پڑوسی کیوں نہ بڑھتا ہو، اپنوں کو انجوائے کرنا ہے بس۔ ہمارے دلوں کے اندر سے احساس نام کی چیز نکل گئی ہے، ورنہ اتنا بڑا حادثہ کہ پورے شہر کے اندر جہاں سر جھکایا جاتا تھا اللہ کی مسجدیں بالکل چٹیل میدان کر دی جائے، اور ہم کو احساس بھی نہ ہو، اور ہم ابھی بھی عیاشی اور بدماشی میں لگے ہو۔ جہنم، حدیث میں آتا ہے آگ جتنی زیادہ سلگتی ہے نا اتنی گرم ہو جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنی زیادہ آگ جلے گی نا اتنی زیادہ گرم ہوگی وہ۔ حدیث میں آتا ہے 1000 سال تک جہنم کو سلگایا، وہ آگ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک جہنم کو سلگایا، آگ لال ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک سلگایا، وہ آگ کالی ہو گئی۔ جہنم کی آگ کالی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اس لیے تھوڑا احساس کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے۔ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم عیاشی بدماشی کریں، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہت نازک دور کے اندر گزر رہے ہیں۔ دشمنوں کے کیا پلاننگ ہے، کیا اسکیمیں ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم بس کھا پی کے مزے اڑا رہے ہیں۔ غیر قوموں کے جوان کس طرح کس انداز سے اپنی تیاری کر رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اسی وجہ سے آج اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جانیں تو جاتی ہی ہے، لیکن ایمان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ ایمان بکتا ہو گیا، ایمان بک رہا ہے۔ اب تو چند کوڑیوں پر لوگ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں یا ایمان کو زخمی کر رہے ہیں۔ جذبات پیدا کرنے پڑیں گے، جذبات اپنے اندر۔ اور دیکھو دو قسم کے جذبات ہوتے ہیں، جیسے ابھی نوجوانوں کے جذبات، اس سال یہ کیا ہے، آئندہ سال کی ابھی باتیں شروع ہو گئی، اب آئندہ سال اپنی اس طرح کریں گے، یہ کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے۔ یہ جذبات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ماحول میں بھائی اتران آ رہا ہے، کیا کریں گے، کیا پلاننگ کرنا ہے، ہفتے 2 ہفتے مہینے پہلے سے یہ چرچا ہوتی ہے۔ تو ہوتا کیا، یہی جذبات جنم لیتے ہیں اندر، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے گھر میں روزانہ ایک قصہ چھوٹا سا صحابہ کرام کی زندگی کا، ایک چھوٹا سا قصہ 2 منٹ کا، صرف 2 منٹ کا کتاب لاؤ۔ فضائل اعمال ہے، دوسری کتابیں، سیرت کی کتابیں بہت ساری ملتی ہے صحابہ کرام کی زندگی کی۔ ایک بیٹا بند کرو فون، صرف 2 منٹ کے لیے فون بند کرو، 2 منٹ کا ایک قصہ روزانہ سناؤ اپنی اولاد کو۔ سنیں گے تو وہ جذبے پیدا ہوں گے نا،
بیٹا تم ایک دوسرے کی پتنگ کاٹ کر ایسا سمجھتے ہو کہ ہم نے کمال کر دیا. پتا بھی ہے ابو جہل کو کس نے مارا تھا؟ تم سے بھی 2 چھوٹے بچے تھے. 2 چھوٹے بچے تھے, تم سے بھی چھوٹے تھے. تم ایک دوسرے کی پتنگ کاٹنے کو کمال سمجھتے ہو. یہ بچے اس جگہ پر تھے جہاں خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے. جذبات کیا تھے ان کے؟ اللہ کے رسول کو کہہ رہے کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی آنا ہے, اللہ کے رسول ہمیں بھی آنا ہے, اللہ کے رسول ہمیں بھی آنا ہے. چھوٹے ہو بیٹا, نہیں ہم آئیں گے. ان کے جذبات دیکھ کر اللہ کے رسول نے اجازت دے دی. جنگ کا میدان گرم ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور 2 بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر ان کے پاس کھڑے ہیں. خون کے فوارے چھوٹ رہے, گردنیں کٹ کٹ کر گر رہی ہے. اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا, اتنا زبردست جنگ کا میدان گرم ہے اور میرے پاس 2 چھوٹے بچے ہیں. کوئی شہ سوار ہوتے ان کی ہیلپ لے کر, ان کے ساتھ مل کر میں جنگ کے میدان میں کود جاتا اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا قتل عام کرتا. بس یہ سوچ رہا تھا کہ ایک نے پوچھا, چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ دوسرے نے بھی یہی سوال کیا, چچا جان ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ کیوں, کیا ہوا؟ معصوم کہہ رہے ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. کہاں سے لاؤں گے ایسے جذبے جب ہمارے اندر نہیں ہے, ہماری اولاد کے اندر کہاں سے آئیں گے؟ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے وہ, آج ہم نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوگا. حیران عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ ان کی باتیں سن کر اچانک دیکھا کہ ابو جہل صفوں کو سیدھی کر رہا ہے. میں نے کہا کہ وہ رہا تمہارا شکار. بس اتنا سننا تھا کہ دونوں چلے, ایک نے سواری پر حملہ کیا اور ایک نے ابو جہل کے پاؤں پر حملہ کیا, نیچے گرایا اور ڈھیر کر کے چھوڑ دیا اس کو, مرا نہیں تھا ابھی. عبد الرحمن ابن عوف ماشاءاللہ بچوں نے یہ کمال کر دیا, فوراً دوڑے جا کر اس کے سینے پر بیٹھے, خنجر نکالا. گردن کاٹتے تھے نا اس وقت, سب کی رکھتے تھے گردنیں. وہ کہہ رہا ہے ملعون کہہ رہا ہے, ملعون. ابو جہل بڑا بڑا کہہ رہا ہے کیونکہ پہچانتے تھے نا, مکہ میں رہتے تھے. عبد الرحمن بڑے افسوس کی بات ہے یار, 2 بچوں نے مار دیا مجھے. کاش کوئی بڑا سے سوار میں مجھ سے ٹکرا تھا اور تلواروں سے تلواریں ٹکرا دی اور وار کو سر پر روکا جاتا. لیکن افسوس کی بات ہے قیامت تک میرے اوپر لعنت بھیجی جاتی رہے گی کہ 2 چھوٹے بچوں نے ابو اتنے بڑے سردار کو مار دیا. خیر اچھا, ابھی بھی تکبر نہیں گیا, اس کا تکبر ابھی بھی نہیں گیا. کہہ رہا ہے عبد الرحمن جب میرا گلا کاٹو نا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سب گردنیں رکھے نا تو پتا چلے کہ یہ بڑے سردار کی گردن ہے, میری گردن اونچی لگے. ابھی بھی نہیں گیا تکبر. ہمارا بھی گناہ کر کے یہی حال ہے, سمجھانے والا سمجھاتا ہے تو اس سے دادا گیری کر رہے ہیں ہم لوگ. ماننے کا جذبہ ابھی تک ہمارے اندر نہیں آیا. پھر تیسری بات وہ کہتا ہے نالائق. عبد الرحمن جتنی دشمنی مجھے محمد سے پہلے تھی آج ابھی اس سے زیادہ ہے. ہم کیا بات کریں اس بارے میں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے, کیا بات کریں گے, کس منہ سے کس زبان سے بات کریں گے. بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے, اللہ حفاظت فرماوے. ڈر لگتا ہے کہاں چلی گئی ہمارے نبی کی محبت. ہم کس کی محبت کے اندر, کس کے عشق کے اندر ہم ٹیرس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اس کا کوئی احساس نہیں ہے. ہمیں بلا رہا ہے رب آ جاؤ نہیں, ابھی تو ہم انجوائے کر رہے ہیں میرے بھائیو. اس لیے
کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ ہم کو یہاں لے آیا. یہ اللہ ہی کی طاقت ہے, ہماری کوئی طاقت نہیں ہے. ہاں بس جو نہیں آئے ہمارے ہیں, وہ کوئی غیر نہیں ہے, ہمارے اپنے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. بس دعائیں کرو ان کے لیے, اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے, سب کے گناہ اللہ پاک معاف فرماوے, اور آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے دے کہ جتنی بھی ہندوانہ رسم ہیں, جتنے بھی ناجائز حرام کام ہیں, اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی سارے مسلمانوں کی حفاظت